السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، جہاں ہم 7 بہن بھائیوں کو میرے والدین نے محنت سے پالا پوسا۔ میرے ابو بینک میں کلرک ہوا کرتے تھے۔ گھر کا ماحول بہت اچھا تھا، کم پیسوں کے باوجود محبت اور سکون تھا۔ پیسے توڑ جوڑ کر ہم بہن بھائیوں کی شادی کی۔ میرا نام شہناز ہے۔ محلے میں بھی ہمارے اچھے تعلقات تھے۔ ایک پڑوسی کا لڑکا ہمارے ہاں بچپن سے آیا کرتا تھا۔ عمر میں مجھ سے وہ چھوٹا تھا۔ اس کا نام کلیم تھا۔ اس کے بھی کافی بہن بھائی تھے، مگر وہ ہمارے گھر ہی گھسا رہتا۔ اس کے والد نے اپنے بچوں کی پڑھائی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، اس لیے اس کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں دکھنے میں کافی خوبصورت تھی، گوری چٹی رنگت، قد کاٹ بھی بالکل مناسب۔ 18 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی۔ میرے میاں باہر نوکری کرتے تھے اور اچھا کماتے تھے۔ میں نے انہیں شادی کی رات کو ہی پہلی بار دیکھا اور دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے آسان خطا ہو گئے۔ ان کی رنگت کافی کم تھی، بڑے غنچے جیسے بال اور بڑی بڑی مونچھیں، چشمہ لگا ہوا، غرض دیکھنے میں مجھ سے بالکل الٹ تھے۔ خیر اب تو شادی ہو چکی تھی، زندگی گزارنی ہی تھی۔ شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے میاں صرف دکھنے میں ہی کم شکل نہیں تھے، بلکہ مزاج کے بھی اتنے ہی برے تھے۔ بات بے بات پر چیخنا، گالیاں دینا ان کی عادت تھی۔ ہر جگہ مجھے بے عزت کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کی اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دینا۔ اسی اثنا میں ہمارے بچے بھی ہوتے چلے گئے، مگر ان کا رویہ تبدیل نہ ہوا۔ جب بھی کچھ مہینوں کے لیے آتے تو یہی سب چلتا، نہ بچوں کو دیکھتے نہ ان کا کوئی کام کرتے۔ کبھی کبھی دعوتوں میں دوسری لڑکیوں میں بھی دلچسپی لیتے اور میں بس بچے ہی سنبھالتی رہتی۔ میں ان سے بہت بددل ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران میں بچوں کو لے کر اپنے میکے بھی جاتی رہتی تھی۔ اکثر تو وہاں کلیم بھی آ جاتا تھا، ہنستا ہنساتا ہمارا دل بہلاتا۔ وہ مجھے پیار سے دیدی کہا کرتا تھا کہ آپ میری بڑی بہن کی طرح ہیں، اس لیے میں آپ کو دیدی کہوں گا۔ وہ کبھی کبھی میرے سسرال بھی آیا کرتا تھا۔ میرے میاں اس سے چڑھتے بھی تھے کہ نہ تو پڑھا لکھا ہے، بلا وجہ ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے۔ کلیم کوئی جاب بھی نہیں کرتا تھا، وہ گھنٹوں میرے گھر بیٹھا رہتا، میرے چھوٹے چھوٹے کام بھی کیا کرتا، جیسے سبزی کاٹ دینا، باہر سے سامان لے کر آنا، فروٹ کاٹ دینا یا گاڑی کا کوئی کام کروا دینا۔ میرے شوہر کا برا رویہ دیکھ کر وہ ان کے پیچھے بھی آنے لگا۔ میں کلیم پر بہت اعتبار کرنے لگی تھی، میرا بھی دل لگا رہتا تھا۔ اس سے اپنے دکھڑے بھی رو لیتی تھی کہ میاں کے سلوک سے میری دل آزاری ہوتی ہے، اور وہ تسلی دیتا رہتا۔ انہی دنوں اکثر میرے گھر سے چیزیں بھی غائب ہونے لگیں۔ مجھے ماسی پر شک تھا کہ وہ چرا لیتی ہے۔ میرے 5 بچے ہو گئے تھے، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ میری بچیاں بھی بڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ ان کو کلیم صحیح نہیں لگتا تھا کہ ہر وقت گھر کو آ جاتا ہے، کوئی پرائیویسی نہیں رہتی، مگر میں سمجھا دیتی کہ بری بات ہے، ماموں کی طرح ہے وہ۔ ایک دن اس نے کہا کہ دیدی، میرے بھائی کے سسر کافی دیندار ہیں، میں ان کو آپ کا مسئلہ بتاؤں گا۔ ان کو ہم خالو ابا کہتے ہیں، وہ دم درود بھی کرتے ہیں اور فیوچر بھی بتاتے ہیں۔ آپ کہیں تو لے آؤں آپ کے لیے بھی تعویذ اور پڑھا ہوا پانی، اس سے آپ کے میاں آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ میں ویسے ہی بہت پریشان رہتی تھی تو میں نے حامی بھر لی۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی کیفیت خط میں لکھ کر دے دیا کریں، وہ ملتے نہیں کسی سے، آپ کو جواب خط کی صورت میں دے دیں گے۔ اس طرح میری خالو ابا سے خط و کتابت شروع ہو گئی۔ وہ مجھے بیٹی کہہ کر خط لکھتے تھے۔ کلیم نے بتایا تھا کہ وہ بہت غریب ہیں، تو میں ہمدردی اور عقیدت میں انہیں پیسے بھی بھجوا دیتی۔ کبھی وہ بیٹی کہہ کر بہت برے حالات کا کہہ کر پیسے مانگ لیتے تھے کہ بیٹی واپس کر دوں گا۔ کلیم نے مجھے ایک دن کہا کہ دیدی، مجھے خالو ابا نے بتایا ہے کہ آپ کی قسمت میں دوسری شادی ہے اور آپ کا دوسرا شوہر آپ سے بہت محبت کرے گا۔ وہ آپ کے موجودہ شوہر کا الٹ ہوگا بالکل، آپ کے بچوں کو بھی سنبھال لے گا۔ میں اپنے شوہر سے پہلے ہی دکھی تھی تو اس کی باتیں مجھے بری نہیں لگیں۔ پھر خالو ابا نے کہا تھا تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کا بہتر بدلہ دینا ہے۔
اسی دوران ایک دن میں بچوں کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہی تھی تو میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھی کہ کیا کروں۔ اتنے میں ایک نیک دل انسان نے آ کر میری مدد کی۔ اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، بچوں کے ساتھ آپ اکیلی کھڑی ہیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں اور آپ کی گاڑی کسی مکینک کو دکھا کر لے آؤں گا، وہ میری جان پہچان کا ہے۔ اس ٹائم روڈ پر کھڑے ہونے میں مجھے زیادہ ڈر لگا۔ میں راضی ہو گئی۔ اس کا نام فیاض تھا۔ اس نے مجھے بہت احترام کے ساتھ گھر ڈراپ کیا اور چلا گیا۔ میں اس کی بہت مشکور تھی۔ اگلے دن وہ میری گاڑی بھی بنوا کر لے آیا۔ میں نے شکریہ کے طور پر اسے چائے کی آفر کی۔ کچھ جھجکتے ہوئے وہ مان گیا۔ میرے بچے بھی میرے ساتھ بیٹھے رہے۔ پھر بس ایسا ہونے لگا کہ وہ وقتاً فوقتاً آنے لگا۔ میں اس کی نیچر سے کافی امپریس تھی۔ وہ کافی نرم مزاج اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ کلیم بھی ان سے ملا۔ اس نے ان کی بہت تعریف کی۔ کچھ دن میں کلیم نے بتایا کہ خالو ابا نے کہا ہے کہ فیاض ہی وہ انسان ہے جس سے آپ کی شادی ہوگی۔ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ مگر فیاض کی کسی ایسی بات سے مجھے نہیں لگا کہ اس کے دماغ میں بھی ایسی کوئی بات آئی ہے۔ وہ آتا بھی تھا تو بچوں کے ساتھ زیادہ باتیں کرتا، مجھ سے بھی نارمل باتیں کرتا۔ کبھی بچوں کو کھلانے کے لیے باہر لے جاتا کہ ان کے ابا باہر ہیں تو فیل کرتے ہوں گے۔ میں کافی خوش اور مطمئن رہنے لگی۔ کلیم اکثر مجھ سے یہی مذاق کرتا رہتا کہ دیدی اب تو آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی، مجھے مت بھول جائیے گا۔ اس کے کہنے پر میں نے دبے دبے لفظوں میں فیاض سے اس بات کا اظہار کر دیا کہ اگر وہ میرا ساتھ چاہتا ہے تو میں راضی ہوں۔ اس وقت تک میری بڑی بیٹی میٹرک میں آ چکی تھی۔ میرے بچوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ جب فیاض کو یہ پتہ چلا کہ میں کیا سوچے بیٹھی ہوں تو وہ گھبرا گیا، کیونکہ اس نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے تو بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا اور ہمارا ماحول اچھا لگتا تھا۔ اس کا اپنا کنسٹرکشن کا بزنس تھا۔ فیاض کو یہ سب بہت غلط لگا اور اس نے ایک دن میرے پیچھے کال کر کے میری بڑی بیٹی سے بات کی اور اسے سب کچھ بتا دیا کہ بیٹا آپ کی امی ایسے چاہتی ہیں، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میری بڑی بیٹی تو شوق میں آ گئی، مگر وہ کافی سمجھدار تھی اور اس نے بات سنبھال لی۔ اس سے کہنے لگی کہ انکل آپ نے مجھے بتا کر اچھا کیا، آپ اچھے انسان ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں آنا چھوڑ دیں اور دوبارہ کبھی امی سے بات نہ کریں۔ میری بیٹی دکھی بھی تھی۔ اس نے اکیلے میں مجھے یہ سب بتایا۔ میں دل ہی دل میں کافی پشیمان بھی تھی کہ میں نے ایسا کیوں کہہ دیا، اور حیران بھی کہ خالو ابا تو اسی کا کہہ رہے تھے۔ میں نے کلیم کو بتایا تو وہ بھی حیران ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، خالو ابا سے پوچھوں گا۔ فیاض نے میری بیٹی کی بات مانی اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے کبھی میرا غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ زندگی پھر سے اسی طرح گزرنے لگی۔ ایک دن کلیم نے مجھ سے کہا کہ دیدی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیسے کروں، مگر خالو ابا نے کہا ہے کہ آپ کو ضرور کہوں۔ میں نے خالو ابا کا نام سنا تو کہا بتاؤ کیا کہتے ہیں وہ؟ کلیم نے جھجکتے ہوئے کہا کہ خالو ابا نے کہا ہے کہ آپ کے سارے دکھوں کا مداوع میں کر سکتا ہوں۔ میری بیٹی بہت دکھی ہے تو مجھ سے شادی کر لو۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ کلیم ایک تو عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا اور پھر میں اسے بالکل بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی۔ میں غصے میں آ گئی کہ کیا پاگل ہو گئے ہو، اور میں نے اسے خوب ڈانٹا۔ پھر بار بار کلیم یہ بات دہرانے لگا۔ اس نے مجھے دیدی کہنا چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ اب سے میں آپ کو نام سے بلاؤں گا۔ خالو ابا نے کہا ہے تو میری شادی اب آپ سے ہی ہوگی۔ میں اس کا پاگل پن سمجھتی تھی، بچپن سے جانتی بھی تھی، اور وہ میری کافی مدد کرتا تھا، اس لیے مروت میں اسے گھر آنے سے منع نہ کر سکی۔ میرے بچے اس سے مزید چڑھنے لگے۔ میں نے اس سے کہا کہ خالو ابا سے ملواؤ مجھے۔ اس دوران خالو ابا مجھ سے کافی پیسے بھی ادھار لے چکے تھے اور گھر سے کافی چیزیں بھی غائب ہوتی جا رہی تھیں، مگر لگتا تھا کہ جیسے کلیم نے میرا دل و دماغ باندھ دیا ہے۔ میں اس کو نکال نہیں پاتی تھی گھر سے۔ میرے بچوں کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی میں ایسا نہ کر پائی۔ میری بہنیں اور گھر والے بھی کلیم کے گھر پر موجود ہونے پر غصہ ہوتے تھے کہ اسے اندر کیوں آنے دیتی ہو، کوئی سگا بھائی تھوڑی ہے۔ مگر لگتا تھا کہ کلیم نے مجھے کچھ کھلا دیا ہے۔ میرا دماغ معاف رہنے لگا۔
لگتا تھا سوچنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اکثر مجھے چائے بنا کر دیتا تھا اور اس میں ایک پڑیا ڈال دیتا تھا کہ خالو ابا نے دی ہے تاکہ آپ کا سانس کا پرانا مرض ٹھیک ہو جائے۔ میرے بچے غصہ ہوتے تھے مگر میں پی لیتی تھی کہ فائدہ ہوگا مجھے۔ ساتھ ساتھ کلیم یہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ آپ تیار ہو جائیں، بس ہماری شادی ہونے والی ہے۔ خالو ابا نے کہا ہے کہ ٹائم قریب آ گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ خالو ابا نے خط میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا۔ ایک دن میرے گھر والوں اور بچوں کے غصہ ہونے اور کلیم کے خلاف محاذ پر میں نماز پڑھنے بیٹھی، پھر قرآن پاک لے کر اللہ سے خوب رو رو کر دعا کی کہ سچ سامنے لے آئے یا میرے دل میں ڈال دے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، شاید میری دعاؤں میں اثر تھا۔ اچانک کچھ وقت بعد کلیم آیا اور کہنے لگا، چلیں میں آج آپ کو خالو ابا سے ملوا دوں۔ میں فوراً اٹھ گئی کہ چلو ابھی۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ خالو ابا تو ایک نارمل سے ضعیف انسان لگ رہے تھے۔ وہ تو مجھ سے سرسری طور پر ملے جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہوں۔ ان کے رویے نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کلیم کو کچھ لینے کے لیے باہر بھیجا۔ اس میں کلیم کی کچھ بدقسمتی تھی اور اللہ نے مجھے بچانا تھا کہ وہ چلا گیا۔ میں نے خالو ابا سے پوچھا کہ آپ ہی خط لکھتے تھے نا؟ وہ خود حیران رہ گئے۔ میں نے سارے پیسوں کا ذکر کیا اور کلیم سے شادی کرنے والی بات کا پوچھا۔ خالو ابا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے کہا، نہیں بیٹی، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا، بلکہ میں تو تم سے مل کر حیران ہوں کہ تم تو اچھے گھرانے کی لگتی ہو۔ تم کلیم سے شادی کیوں کرنا چاہو گی؟ کلیم نے الٹا مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے مل لوں کہ تم شادی کرنا چاہتی ہو اس نکمے سے۔ میں بھی حیران تھا۔ خالو ابا کو میں نے سب بتایا، شروع سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا۔ ان بیچارے کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹ گئیں کہ کیا کھیل رچایا ہے کلیم نے۔ وہ سارے پیسے وہ خود رکھتا گیا اور اپنے گھر میں یہ کہہ کر دیتا تھا کہ میں نوکری کر رہا ہوں۔ خالو ابا کے داماد نے انہیں یہ سب بتایا تھا۔ وہ چیزیں بھی چرا کر بیچ دیتا تھا اور پیسے خود رکھ لیتا تھا۔ پھر میں ساری کڑیاں ملاتی گئی کہ کیسے اس نے میرا دوسری شادی کا مائنڈ بنایا، فیاض کے بہانے مجھے میاں کو چھوڑنے پر راضی کیا، اور پھر کیسے خود سے شادی کا کہنے لگا۔ اس نے میری سیدھی طبیعت اور اعتماد کا فائدہ اٹھایا، مجھے اتنے دن پاگل بناتا رہا۔ پتہ نہیں چائے میں کیا ملا کر میرا دماغ معوف رکھتا۔ خالو ابا نے کہا کہ بیٹی تم اس سے جان چھڑواؤ، اس نے تو مجھے آج ہی تمہارے بارے میں بتایا ہے اور کہا تھا کہ تمہیں کہہ دوں کہ کلیم سے شادی کر لو۔ میں بھی حیران تھا مگر چپ رہا کہ تم سے مل کر تمہیں سمجھاؤں گا کہ بیٹا بچو اس سے۔ اتنے میں کلیم بہت خوش اندر آ گیا۔ اس نے کہا کہ چلیں واپس، اب آپ خوش ہو گئیں کہ خالو ابا کہہ رہے ہیں یہ بات، بس اب تیاری شروع کر دیں۔ میرا دماغ اڑ چکا تھا بالکل۔ میں صدمے میں تھی کہ کوئی انسان اتنی بڑی پلاننگ کیسے کر سکتا ہے، اور وہ بھی اتنے عرصے سے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے جان سے مار دوں، مگر میں نے بہت صبر سے کام لیا۔ میں گھر گئی اور کلیم کو کچھ نہیں بتایا، خاموشی سے اپنی بیٹی اور بہنوں کو ساری رودات سنائی، سب کے ساتھ مل کر پلاننگ کی کہ اسے ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دن میں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو گھر پر پہلے سے بلا لیا۔ کلیم کو کہا کہ تم آ جاؤ، میں تم سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ وہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ جب وہ گھر آ گیا تو میں نے گھر کا دروازہ لاک کیا اور بیچ کمرے میں سب کے سامنے اس کے کرتوت کھولے۔ سب غصے میں کھول رہے تھے۔ وہ ہکا بکا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میری چھوٹی بہن نے چپل اٹھائی اور اس کے منہ پر خوب مارا کہ تو ہمیں پاگل بناتا رہا، خوب لوٹا تو نے، اور شادی کرے گا تو دیدی سے۔ اس کے سر پر تو بم پھوٹ گیا۔ خوب برا بھلا کہنے اور چپلیں مارنے کے بعد اس کو گھر سے نکال دیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا بنا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن وہ دوبارہ نظر نہیں آیا، اور میں نے گھر بدل لیا اور دعا کی کہ کبھی اس سے سامنا نہ ہو۔ اب میں اپنے میاں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور نانی دادی بھی بن چکی ہوں، لیکن حیران ہوتی ہوں کہ ایک جاہل آدمی نے کیسا کھیل رچایا۔